مسلمان کی محنت ہے. ذہن سازی کرنی تھی یہ تبلیغ یہ تقریر کے حرام سے بچو. ہم جا کر ذہن سازیاں کر رہے ہیں لوگوں کی کہ آؤ ہم سے قرض لو سود کے اوپر. یہ کیسی محنت ہے, یہ کیسی مصروفیت ہے. مولا کناز سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی بات سنیں. حضرت علی سود کھانے والا جب نعرہ حیدری پہ زوردار یا علی کا نعرہ مارتا ہے, یہ ذرا اس حدیث کو وہ پلے باندھے کہ حضرت علی نے کیا فرمایا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, بہقی شریف کی حدیث ہے, مشکات شریف کی 2827 نمبر یہ حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے کانوں سے میں نے حضور سے سنا ہے, خود اپنے کانوں سے. امت تک حضرت علی نے یہ بات پہنچائی, اور حضرت علی نے خود کس سے سنا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ, کہ اللہ کے رسول نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی, سود کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی, اور اس معاہدے کو لکھنے والے کے اوپر بھی لعنت فرمائی. لکھنے والے کا براہ راست تو آپ کہیں گے نہ وہ کھانا والا ہے نہ وہ کھلانے والا ہے, لیکن دستاویزات تیار کس نے کی, معاہدہ کس نے لکھا, حصہ ہے اس کا یہ نہیں ہے. کیوں نام آیا کاتب کا؟ تاکہ اس حرام سے مکمل بائیکاٹ کرو. جیسے فرمایا شراب پینے والے پر لعنت, پلانے والے پر لعنت. شراب کا جو معاہدہ ہوا ہے اس لکھنے والے پر بھی لعنت, جو لے کے آ رہا ہے اور آ کر پہنچا رہا ہے اس کے سفر پر بھی لعنت, کہ کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچانے جا رہا ہے اس کے سفر پر بھی لعنت, سفر کرنے پر بھی لعنت. یہ کیا چیز ہے؟ جو بڑا حرام ہے اس کو بہت نازک انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جو اس میں معاون ہے سب کا بائیکاٹ کیا گیا ہے تاکہ اس حرام کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے. مکمل بائیکاٹ ہو معاشرے سے. ورنہ آپ خود دیکھیں سود دینے والا لینے والا تو بات سمجھ آتی ہے, لکھنے والے کا کیا قصور ہے, بظاہر بندہ سوچے, لیکن اس نے تعاون کیا تو یہ نظام آگے بھی چلا. تو اس لیے اس سود سے خدا رہا جس کو یار اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف کہا گیا, کوئی چھوٹا جرم ہے. اگر اتنا بڑا جرم کوئی گھر ہوگا جو محفوظ ہوگا, قسمت والا خوش نصیب گھر, ورنہ ہر دوسرا تیسرا گھر اس میں ملوث ہے, ہر دوسرا تیسرا گھر اس میں ملوث ہے. مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے. نعوذ باللہ ایک طاقتور سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, غریب آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار میں اس سے مقدمہ لڑ سکتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول سے کون لڑ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. پھر جس بندے کا خاتمہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے لڑتے گزرا ہو, توبہ ہی نہ کی ہو اس نے, پھر اس کا کیا ہوگا؟ میں جب اس کی مذمت پڑھ رہا تھا نا کہ آخر اس سود کی اتنی حرمت سختی سے بیان کیسے کی گئی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے گزشتہ خطبے میں وضاحت کی تھی کہ خنزیر کی حرمت کیوں بیان کی گئی ہے. دین کی ایک حکمت ہوتی ہے. ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ, دوسری بڑی اہم بات اس کو غور سے سنیں, وَقَدْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ بَعْدُ أَصْفِيَائِهِ, یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کے اوپر منکشف بھی کیا, انہوں نے روحانی نگاہوں سے اس چیز کو دیکھا بھی ہے. وہ کیا ہے کہ جو شخص سود کھاتے کھاتے مرتا ہے نا اور توبہ نہیں کرتا, اس کے بارے میں یہ تک آیا ہے کہ قد یؤدی بصاحبہ الی خاتمۃ السوء, کبھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا, اس کا انجام ہمیشہ برا ہوگا. وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوگا. علماء نے وضاحت اس بات کی ہے کہ انجام برے سے کیا مراد ہے, کہ مرتے وقت شیطان اس کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالے گا جس کی یہ تصدیق کرے گا, دراصل شیطان اس سے ایمان کی دولت ہی چھین لے گا. خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی نحوست ہے مرتے وقت جس شخص نے ساری عمر اس سود کا کاروبار دھندا کیا. آپ یہ بتائیے آج بھی لوگ جہالت کے پیش نظر ہے, ہم جہالت کہتے ہیں, شریعت اس کو جہالت کہتی ہے, لوگ تو اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں نا. زنا بدکاری کے اوپر بہن بیٹی کو مار دیتے ہیں, جناب یہ غیرت کے نام پر ہم نے کہا. یہ غیرت صرف یہیں جاگتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ایک اور بڑی بدکاری قرار دی ہے, اور وہ آپ اپنی بہن بیٹی ماں اپنی اولاد کو وہ کھلا رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. ذرا اس کا دل پہ ہاتھ رکھ کے ترجمہ سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا صرف ایک درہم, درہم کیا ہوتا ہے؟ 3 چند گرام. 3 گرام چاندی کی ویلیو کیا ہے یار, مجھے بتائیں تو صحیح. ایک درہم صرف جس نے سود کا کھایا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے اور یہ سود ہے, یہ 36 بار زنا سے بھی برا ہے.
36 بار زنا سے بھی برا ہے. 36 زنا مل کر اتنا جرم نہیں بنتے جتنا 1 درہم صرف 3 گرام یوں سمجھے چاندی. ایک لقمہ سمجھ لیں, 1 روپیہ سمجھ لیں اپنی آسان مثال میں, یعنی جس کو ہم نے معمولی سمجھ, تو جس نے ساری زندگی گزار دی ہو یار کھانے پر اور بچوں کو کھلانے پر, اس کے پیچھے کیا بچتا ہوگا؟ یہ ہماری اپنی جو ہم نے تقسیم کی, یہ غیرت ہے اور یہ بے غیرتی ہے. جس نے گالی دی ہے اس کو تھپڑ نہ مارنا بے غیرتی ہے. اپنی ہماری تقسیم. غیرت اور بے غیرتی وہ ہے جو شریعت نے قرار دی ہے. یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے کہ 36 بار زنا سے بھی سخت کام, اور اس کو نارمل لیے ہوئے ہے, اس کو ایک اپنے معمول کا حصہ سمجھے ہوئے ہے. الربا 70 جزء, سود کے گناہ یوں سمجھو 70 حصوں میں تقسیم ہے. ایسرها, سب سے کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے, ان ينكح الرجل امه, کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کر لے. اپنی ماں سے زنا کر بیٹھے آدمی, یہ تو کم درجہ سمجھایا گیا ہے. سود اتنا بڑا گناہ ہے جس کا کم درجہ اتنا بتایا گیا. اب ایسے گناہ کو جب گھر کا حصہ سمجھا جائے گا, اور پھر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا, اس کو رعایت سمجھی جائے گی, جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی, تو آپ بتائیے وہاں کیا رحمت نازل ہو. یہ جو میں نے 4-5 خطبے دیے تھے کہ ہم ناکام کیوں ہیں, فلسطین کشمیر کی مد میں جو میں نے بیانات چھڑے تھے عید الفطر کے بعد 4-5 خطبے کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں. ہاں مجھے یہ بتائیں کہ ایسے شدید گناہ جنہیں بدکاریوں سے, ماں سے بدفعلیوں سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا, اور ہر دوسرا تیسرا بندہ اس میں ملوث کھڑا ہے, وہاں کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ وہاں اللہ کی برکتیں استقبال ہمارا کریں گی؟ کبھی نہیں کریں گے. اور سود ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری معیشت چل رہی ہے. اس لیے قرآن کی آیت کا ذرا انداز دیکھیں. یار ہم کسی کو بولے نا اور یہ حلال دیں تو وطا میں دانچ, غیرت کتنی جاگ دی ہے. یہ مادر ہو تو پیتا ہی تھا نا وط, یہ پیو دیں آ ذرا, غیرت جاگتی ہے ہی نہیں جاگتی. بہت کم لوگ ہوں جو اس طرح کے ماحول میں جناب صبر کیے ہوئے ہوں گے, اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مجھے حلالی کا بات کی ہے تم نے. قرآن کا انداز دیکھیے, میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس قرآن کے انداز کو دیکھیے. یہ انداز سود والے مسئلے میں آیا ہے. قرآن مجید کی دوسری سورت سورہ بقرہ آیت نمبر 278. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جو حضرات پڑھے لکھے ہیں اردو پڑھ لیتے ہیں, ترجمے والا قرآن کا بھی پڑھیے گا. یہ تیسرے پارے کا جو دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے نا, پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے, دوسرا پاؤ جو رکوع سے شروع ہو رہا ہے نا, مالی حوالے سے یہ پورا رکوع پڑھیے گا. مال کیسے خرچ کرنا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے, کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے, اس پورے رکوع کو پڑھیے گا. لیکن صرف ایک آیت, رب نے فرمایا ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, یہیں چھوڑ دو سود کو. آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو چھوڑ دو. یہ ربانی انداز ذرا دیکھیں. اگر تم خود کو مومن کہلواتے ہو, تم مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہو, اگر ہو مسلمان, اگر ہو مومن, یہیں پہ چھوڑ دو اس سود کو. کیونکہ سود کی حرمت سے پہلے جو کاروبار چلتے تھے, جو ہو گئے, جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا یہیں پہ چھوڑ دو, آگے ایک قدم نہیں آگے تم نے بڑھانا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے نہ چھوڑا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پھر جنگ کرنا چاہتے ہو. آؤ میدان میں. تم تو اعلان کر رہے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہیں, سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. فَإِن تُبْتُمْ, اگر تم نے توبہ کر لی, اس گناہ سے تم نے توبہ کر لی, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, جو سرمایہ تمہارا اپنا اصلی ہے وہ صرف تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی اور تم پر ظلم کرے. دیکھو کیسے واضح اور صریح احکام ہے. اس لیے